السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا پہ کے پی کے بنو کے حوالے سے ویڈیوز وائرل ہیں۔ ان ویڈیوز میں ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے کہ بنو میں لڑکوں کے میلے لگتے ہیں۔ ان میلوں میں لڑکوں کی پرچیزنگ ہوتی ہے اور ان کے باقاعدہ ریٹس لگائے جاتے ہیں، لوگ ان کو باقاعدہ خریدتے ہیں اور ایک منظم طریقے سے میلوں میں یہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ ان میلوں کی وہاں پہ کیا حقیقت ہے۔ اگر آپ نے کبھی زندگی میں اسلام آباد کا سفر کیا ہے یا آپ نے وہاں پہ ٹائم گزارا ہے یا لاہور میں یا کراچی میں، تو وہاں پہ جب لوگ شام کے ٹائم، عصر کے ٹائم اپنی جابس ختم کر دیتے ہیں اور واپس گھر آتے ہیں یا ان کے پاس ویکنڈز کے اوپر جب ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مثلاً وہ کراچی میں ہے، وہ سی ویو چلے جائیں گے، وہ دو دریا چلے جائیں گے، وہ گڈانی چلے جائیں گے۔ وہ لاہور میں ہے تو وہ آپ کو پیکیجز میں نظر آئیں گے، یا لوگ جو ہے چلے جاتے ہیں فورٹریس اسٹیڈیم چلے جائیں گے یا کسی اور جگہ پہ وہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح اسلام آباد میں لوگ سینٹورس چلے جائیں گے، کسی فیصل مسجد چلے جائیں گے یا کہیں اور ایسی کسی جگہ پہ وہ چلے جائیں گے جہاں پہ وہ اپنا ویکنڈ یا اپنا فری ٹائم گزار سکیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریسٹورنٹس میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو لوگ وہاں کے میک ڈونلڈس میں نظر آئیں گے، آپ کو کے ایف سی میں نظر آئیں گے، آپ کو پیزا ہٹ میں نظر آئیں گے، یا اور کافی سارے ریسٹورنٹس ہیں ان بڑے بڑے شہروں میں۔ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، باقاعدہ فیملیز جاتی ہے، وہاں پہ وہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا ویکنڈز گزارتے ہیں۔ تو اب بنو کی طرف آتے ہیں۔ بنو کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر آپ سے میں پوچھوں کیا آپ بتا سکتے ہیں بنو میں ایک یونیورسٹی کا نام بتا سکتے ہیں، وہاں پہ کسی ایک ایسی جگہ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں پر لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتے ہو، یا وہاں پر کسی بڑے ایک ریسٹورنٹ کا آپ اگر مجھے نام بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہو، تو ظاہری بات ہے آپ کا جواب نہ ہوگا کہ نہیں ایسا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جب ان علاقوں میں لوگوں کا روزگار کیا ہوتا ہے، زیادہ تر وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا چھوٹے موٹے وہ جابس کرتے ہیں لوگ، تو جب یہ لوگ فری ہوتے ہیں یا جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ ویکنڈس کے اوپر فری ہوتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ نہ کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ ہے نہ وہاں پہ ریسٹورنٹس ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کھیتوں کی طرف یا پہاڑوں کی طرف یا ایسی اگر کوئی وہاں پہ پارک ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ یہ جو سارے لڑکے ہیں ان کی گیدرنگ ہوتی ہے۔ اب ان میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ زیادہ تر یہ کزنز ہوتے ہیں، فرسٹ یا سیکنڈ کزنز ہوتے ہیں، یا دوست ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، یا ان میں بھائی ہوتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہے یعنی کہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور چونکہ وہ ان کلچر کا حصہ ہے تو یا میوزک یا ڈول وہ بھی وہاں پہ سنا جاتا ہے، اور اسی طرح چونکہ وہاں پہ اور کچھ کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں تو یہ لوگ مل کے وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی وہ گیدرنگ ہوتی ہے جس کو لوگ اب میلوں کا نام دے رہے ہیں۔ خیر، یہ جو ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ زندگی میں کے پی کے دیکھا ہے، اور اگر کے پی کے دیکھا ہے تو زندگی میں انہوں نے یہ کنفرم ہے کہ انہوں نے بنو نہیں دیکھا، ورنہ یہ وہ بات کبھی بھی نہیں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں پہ، چونکہ میں خود پشتون ہوں، ہم خود یہ گیدرنگ کرتے تھے، عصر کی نماز پڑھ کے ہم دوست یا کزنز مل کے ہم کہیں چلے جاتے تھے پہاڑوں میں، وہاں پہ ہم ٹائم سپینڈ کرتے تھے، شام کے ٹائم پھر واپس آتے تھے۔ تو اسی طرح وہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، یہ لوگ جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو خواتین کیوں نظر نہیں آتی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ تو کیونکہ وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ یعنی کہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، جو پختون ولی ہے اگر آپ ان کو جانتے ہیں، تو جو خواتین ہوتی ہے وہ مردوں کی کسی گیدرنگ کا حصہ نہیں ہوتی، وہ اس میں نہیں بیٹھتی، وہ پردہ کرتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو اس میں کوئی خواتین نظر نہیں آتی، آپ کو سارے لڑکے لڑکے نظر آتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے، اوپر سے کسی نے پروپیگنڈا کر دیا تو وہ اور ہی کام ان کا جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ خیر، جیسے میں نے کہا اگر آپ نے ان کے اوپر بات کرنی ہے آپ لازمی اس کے اوپر تحقیق کریں، آپ ضرور بنو چلے جائے، اس طرح کی کسی گیدرنگ پہ آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ میں ہمت ہو تو پھر آپ یہ بات کر لیں کہ یہ جو لڑکے ہیں آپ نے کتنے کا سیل کرنا ہے یا میں نے پرچیز کرنا ہے، تو آپ کے 14 طبق جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے۔ تو ایسا وہاں پہ کچھ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا بھائی آپ کو نظر آئیں گے، کزنز آپ کو نظر آئیں گے، دوست آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ ایک منظم قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کو مزید سوشل میڈیا پہ نہ پلائے، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں، میری بات ہوئی ہے وہ میں مذاق میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا، بنو کے جو میرے دوست ہیں میں نے ان کو کالز کی، میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، وہاں پہ میلے لگنے شروع ہو گئے ہیں آپ کے ہاں۔ تو آگے سے وہ پھر انہوں نے بتایا کہ جو بزرگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں اور ہمیں اس میں بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس بارے میں احتیاط کریں، لوگوں کے اوپر الزام نہ لگائے، اسپیشلی جب ہمیں وہاں کے لوگوں کا نہیں پتہ، جب ہم وہاں گئے نہیں ہیں، جب ہم ان کے کلچر کو نہیں جانتے۔